اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين واو زبر وا حمزہ ذال زیر اذ و اذ حمزہ زبر خا ذال زبر خز نون الف زبر نا و اذ اخذنا میم یا زیر می سا الف زبر سا می سا قاف زبر قا کاف میم پیش کم می سا قکم واو زبر وا را زبر را فا عین زبر فع نون الف زبر نا ورفعنا فا واو زبر فو قاف زبر قا کاف پیش کو فوقاکو میم طا پیش مت قا واو پیش تو را زبر را فوقکم الطور یہاں پہ یہ طا کے اوپر پیش ہے اور اس کے بعد یہ واو ساکن ہے، تو اس کو ہم لمبا کر رہے ہیں۔ یہ حروف مدہ 3 ہے۔ الف ساکن سے پہلے زبر آ جائے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو ان کو حروف مدہ کہتے ہیں، اور حروف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے، ان کو تھوڑا کھینچ کے پڑھتے ہیں، لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو الف ساکن سے پہلے زبر آ جائے اس کی مثال یہ ہے، یہ الف ساکن ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں، اس سے پہلے حرف کے اوپر یہ زبر آ گئی، الف ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یہ حروف مدہ کہلاتا ہے۔ اور دوسری مثال یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، وہ یہ ہے، یہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے یہ زیر آ گئی، تو یا ساکن سے پہلے زیر آنے کی وجہ سے یہ حروف مدہ، اور حروف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو بھی لمبا کریں گے۔ یہ حروف مدہ الف ساکن سے پہلے زبر آ گئی اور یہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی، یہ دونوں حروف مدہ میں سے، اور حروف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا حروف مدہ کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، اس کی مثال یہ ہے، یہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے یہ پیش آ گئی، تو یہ حروف مدہ میں سے، اور حروف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو لمبا کر رہے ہیں۔ طا واو پیش تو را زبر را فوقکم الطور خا پیش خو ذال واو پیش ذو خذو میم الف مد زبر ما حمزہ کھڑی زبر آ تا یا زبر تی نون کھڑی زبر نا کاف میم پیش کم آتیناکم با زیر بی قاف واو پیش قو واو زبر وا بقوہ تا واو دو زیر تیم واو سین زبر وس بقوت وس میم زبر ما عین واو پیش عو بقوت واسمعوا، یہ یہاں پہ طا کا نشان ہے اور یہ بھی طا کا نشان ہے، یہ وقف کی نشانی ہوتی ہے، یعنی یہاں پہ اگر وقف کرنا چاہیں تو وقف کر سکتے ہیں، یہاں پہ سانس لیا اور یہاں پہ سانس مکمل کر کے آگے اس کو یہاں سے نئے سانس کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو یہ پڑھنا درست ہے، اور دونوں کو ایک سانس میں ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ ہمارا سبق یہیں تک ہوگا، اگر آیت مکمل کرتے ہیں تو پھر وہ سبق لمبا ہو جائے گا، اس لیے ہم اس سبق کو یہیں پہ مکمل کریں گے اور یہاں پہ وقف کریں گے، اور وقف کرتے ہوئے آخری حرف کو ساکن پڑھا جاتا ہے، اور جس حرف کا
جس لفظ کا آخری حرف پہلے ہی ساکن ہو اس کو ویسے ہی پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ یہ پہلے ہی ساکن تھا واو، تو اس کو اسی حالت میں پڑھیں گے۔ اگر یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو یہاں یہ را کے اوپر زبر ہے، یہ ساکن نہیں ہے۔ وقف کرنے کی صورت میں یہ ساکن ہو جائے گا۔ کیسے؟ طور، طور۔ اگر ملا کے پڑھتے ہیں، ایک سانس میں آگے پڑھتے ہیں تو پھر طور خذو، تو ہم یہاں پہ وقف کر کے یہاں سبق مکمل کریں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا۔ یہ سبق ہمارا مکمل ہوا۔